پارہ نمبر 10 ہے اور پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 1 ہے. موضوع ہے احکام جہاد. اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار فرمایا کہ 5 حصے کیے جائیں گے اور 5واں حصہ رکھ کر باقی حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اور پھر 5ویں حصے کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ فتح اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا اموال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلے سے مقابلہ طے ہو چکا ہوتا تو مسلمان اس سے پہلو تہی کر لیتے. پھر فرمایا غزوہ بدر ہونے کا سبب یہ تھا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور غزوہ بدر کا مقصد یہ تھا کہ جاہلیت کے نظام کو تباہ کرنے کا آغاز کرے اور اسلام کے نظام کی ابتدا کرے. اور فرمایا غزوہ بدر کے لیے دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر کم کر کے دکھایا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے اور فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سینوں کے راز جانتا ہے اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے جہاد کے لیے احکامات. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے میں ثابت قدمی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ انہیں کامیاب کرے گا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پھر فرمایا میدان جنگ میں صبر سے کام لو اور کافروں کے جیسے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو، یعنی ان کے جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے کردار کی وضاحت کی کہ میدان جنگ میں شیطان نے کفار کی نظروں میں ان کے کام کو خوشنما بنا کر پیش کیا اور انہیں یہ اطمینان دلایا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور انہیں یہ یقین دہانی کرائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب مقابلے کا آغاز ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور اس نے اعلان کیا کہ میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں اور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا اور شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے غزوہ بدر پر تبصرہ. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی جو مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے خبط میں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے مشرکین کی روحیں قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر ضرب لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے ساتھ بھی اور کفر کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے خود کو غیر مستحق بنا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت واپس لے لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے عمل کو نہ بدلے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، وہ ظالم تھے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ نے بد عہدوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بد عہد ہر موقع پر عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور یہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اور فرمایا کہ یہ بد عہد اگر کسی لڑائی میں ملیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ دوسرے حواس باختہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بنو قریظہ کے یہود کے بارے میں فرمائی تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، مگر انہوں نے مشرکین کو ہتھیار دیے اور پھر غزوہ خندق میں بھی بد عہدی کی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر
یہ آیات نازل فرمائی تھی کہ یہ بد عہد ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے انجام سے سبق لینا چاہیے، اور کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی اگر کوئی قوم اپنا معاہدہ توڑتی ہے تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم بھی پھر اپنا دفاع کرو اور معاہدہ توڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، دانا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ قوت رکھتا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ خیانت نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے احکام جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ قوت مہیا رکھو، تیار بندھے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور فرمایا کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ، اور اگر دشمن دھوکے کی نیت رکھیں تو یہ جان لو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخوت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل ایک ساتھ جوڑ دیے، یہ اللہ کی مدد تھی، اور فرمایا کہ اگر روئے زمین کی ساری دولت بھی تم خرچ کرتے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ اپنے راستے میں کیے گئے خرچ کا پورا پورا بدلہ لوٹانے والا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہے، اور اللہ ہی مومنوں کا مددگار ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ والوں سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے مدد بھی مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے جہاد کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور فرمایا کہ اگر 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تم میں سے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 لوگ ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر لیا اور یہ جان لیا کہ یقیناً تم میں کمزوری تھی، تو اب اگر 100 لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ اور فرمایا یہ غلبہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور پھر قیدیوں کے بارے میں احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ اور پھر فرمایا قیدیوں سے جو مال حاصل کیا اسے کھاؤ، حلال اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے، اور غلبہ صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے، سو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے بین الاقوامی قانون کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جنگی قیدیوں کی بات کی کہ فرمایا کہ ان قیدیوں سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں خیر دیکھی تو تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کر دے گا جو فدیہ تم سے لیا گیا، اور فرمایا کہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، وہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے دوبارہ خیانت کی تو تم پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہو، اللہ نے سزا دی ہے تو تم اللہ کے قابو میں آ گئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ مہاجرین تو وہ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اور انفاق کرنے والے ہیں، اور انصار وہ ہیں جو ہجرت کرنے والوں کو جگہ دینے والے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان لا کر ہجرت نہ کرنے والوں سے تمہارا دوستی کا، ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں غیر مہاجر مسلمان اگر مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، اگر تم ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور فرمایا کہ غیر مہاجر کی مدد ایسی قوم کے خلاف نہیں ہو سکتی جن سے تمہارا معاہدہ ہے۔ فرمایا کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے سے ورثہ پانے کے زیادہ حقدار ہیں، آخرت کی وراثت دینی اخوت کی بنیاد پر ملے گی۔ اور پھر فرمایا
کہ دنیا کی وراثت خون کی بنیاد پر ملے گی، اور ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ خوشخبری ہے ان سچے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر قابو لانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کاموں کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، اللہ تعالیٰ دل کے خیر کو بھی جانتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے راستے میں تا حیات جہاد کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی خاطر اللہ والوں کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ توبہ سے ہے۔ سورہ توبہ مدنی سورہ ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دین کی سچی روح بیدار ہوتی ہے، اسی لیے آج پورا ویسٹ اس کے پیچھے ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے نصاب سے اس سورہ کو ختم کروا دیں۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اعلان بیزاری کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان مشرکوں سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، اور اس اعلان برات کی 4 دفعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ اب کوئی شخص بھی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، دوسرا یہ کہ جس کافر قوم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا، اور تیسرا یہ کہ جن سے کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں اور یا پھر یہاں سے چلے جائیں، اور چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے جمع نہیں ہوگا۔ تو جن 4 مہینوں کی مہلت دی کفار کو، وہ 10 ذی الحج 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک کی مدت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اعلان برات ہے ان مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدے کیے، اور جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ مدت معاہدہ کے اختتام پر، یعنی جب 4 مہینے یہ گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو، ان کو گھیرو، ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، اور پھر اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، اس لیے کہ یہ علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے کیا لیا کہ سورہ التوبہ کے احکامات کو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، اور موضوع ہے کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ معاہدات کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ تم پر قابو پائیں تو قرابت اور معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ نہیں کرتے، زبانوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت قبول کی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور فرمایا پھر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اگر یہ عہد توڑ ڈالیں، دین پر حملہ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ پھر فرمایا کیا تم بد عہدوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شہر سے نکالا، زیادتی کی ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ایمان والوں کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دلوائے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے دلوں کی جلن کو مٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ اور فرمایا کہ جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست بنایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا
کہ کفر کے علمبرداروں کے مقابلے میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کا تعلق دینا ہے اور اللہ کے دین سے جوڑنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک راہ خدا میں قربانی کی قدر و قیمت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے مجاور بنے، اور فرمایا کہ کفر کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں، جو نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات پانے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کیا۔ فرمایا کہ ان 3 خصوصیات کے حامل لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی جنتوں میں بسائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو جاؤ، اور فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو ان سے قرابت تو کیا رفاقت بھی نہ رکھی جائے۔ اگر مومن یا مسلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے مال جو تم نے کمائے، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑنے کا تم کو خوف ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن رشتوں کا ذکر کیا، انسان کو ان سے فطری لگاؤ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا ہے، جیسے ان کے کاروبار، ان کی تجارت، ان کے گھر۔ انسان ان چیزوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت یا جہاد کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معیار پر، اس کسوٹی پر ایمان والوں کو پرکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نکل نہ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور مرغوبات دنیا میں پھنس کر اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے مشرکین کی حد بندیاں۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سے پہلے بھی بہت مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا اور تمہاری تعداد کا غرور تمہارے کسی کام نہ آیا، زمین تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور اپنے مومنوں پر نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کے لیے یہی سزا اور عذاب ہے۔ پھر مشرکین کے لیے تعلقات کی حد بندیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین ناپاک ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ علیم ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ دانائی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل کتاب اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں ٹھہراتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی ایمان والوں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے، اور اللہ ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اور اللہ اپنے فضل سے غنی کر دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ مشرکین کے لیے اور اہل کتاب کے لیے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے اہل کتاب کے عقائد کی خرابیاں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ علماء اور درویشوں کو رب بنانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا تھا کہ کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور علماء اور درویشوں کے حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی تو رب بنانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع میں آگے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک معبود کے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور ان کے علماء اور ان کے درویش لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اہل کتاب سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے ان کی سزا بتا دی کہ سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکا کر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو اس سے داغا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کفر میں مزید کافرانہ حرکت ہے کہ یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حرام نہیں کرتے۔ پھر فرمایا مہینوں کی تعداد 12 ہے اور 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بدل سکتا ہے، اللہ زبردست دانا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دردناک سزا دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے ایمان کی آزمائش۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئیں۔ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عیسائی فوجیں تبوک کے مقام پر جمع ہو رہی ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنے والی ہیں۔ مدینہ میں فصل تیار تھی، یعنی بہت عرصہ تک قحط تھا، اور قحط کے بہت عرصے کے بعد فصل بہت اچھی تھی اور موسم بہت گرم تھا، سفر دور کا تھا اور مقابلہ تربیت یافتہ فوجوں سے تھا۔ تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کو کال دی ایمان کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو دنیا کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اور اللہ نے واضح فرمایا اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور کوئی دوسرے گروہ کو بدل کر لے آئے گا، اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے اپنے پیغمبر کی مدد نہ کی تو اللہ اس کی مدد پہلے بھی کر چکا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہہ رہا تھا، یعنی غار ثور میں، کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی تھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ نے کافروں کا کلمہ نیچے کر دیا تھا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، رضا و رغبت سے نکلو یا بوجھل دل سے نکلو، ساز و سامان کے ساتھ نکلو یا بے سر و سامانی کی حالت میں نکلو، مالدار ہو یا مفلس ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، یعنی ہر حالت میں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اگر انہیں فائدہ زیادہ قریب کا لگتا اور سفر ہلکا لگتا تو وہ ضرور جاتے، لیکن ان قریب وہ اب قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہم اگر استطاعت رکھتے تو آپ کے ساتھ نکلتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں۔
تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی راہ میں ہر حالت میں نکلنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے عذر یا بہانے نہیں تراشنے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے منافقین کی جھوٹی معذرتوں کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ منافقین کا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں رخصت کیوں دی؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں جان اور مال سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی درخواست تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ تیاری کرتے، اور فرمایا کہ جب تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہیں فائدہ ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر مصیبت آتی ہے تو منہ پھیرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات بتاتے ہوئے فرمایا کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس طرح جیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور فرمایا کہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ تم سے خوف زدہ ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی وہ جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر جا بیٹھیں۔ اور فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر انہیں مال دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر مال نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، اور جب جہاد پر جانے کو کہا جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، پھر جہاد پہ نہ جانے کے لیے رخصتیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں رائے دی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سست کر دیا، اور اب فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ خرابی میں ہی اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنے ڈالنے کی کوششیں کرتے۔ فرمایا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنے کی کوششیں کر چکے اور آپ کو ناکام کرنے کی تدبیریں کر چکے۔ فرمایا یہ لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ منافقین سے کہہ دیں کہ ہم منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود سزا دیتا ہے یا ہم سے دلواتا ہے۔ اور فرمایا ان سے کہہ دو کہ مال خوشی سے خرچ کرو یا کراہت سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور فرمایا ان کے مال و دولت اور کثرت اولاد سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں رخصت نہ دیتے تو آپ پر سچے اور جھوٹے لوگ کھل جاتے، اور فرمایا کہ یہ جان بھی دیں گے تو انکار حق پر ہی دیں گے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ متقیوں کو بھی خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اپنے لیے اٹھنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو سزا دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کوششیں کرنی ہے اور منافقوں کی علامات کو اپنے اندر سے دور کر دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے زکوٰۃ کی مدات۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کی ہیں اس رکوع میں کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے۔ فرمایا فقراء کو، یعنی فقیر جو سوال کرتا ہے، پھر فرمایا مساکین کو، اور مسکین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعریف فرمائی کہ مسکین وہ نہیں جو ایک یا دو لقموں کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگائے یا اسے ایک یا دو کھجور دے کر لوٹا دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کرے، اور نہ ہی اس کا حال کسی کو معلوم ہو کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں میں کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جسے سفید پوش کہا جاتا ہے وہ مسکین کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ ان کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنا یا زکوٰۃ کی تقسیم کے کام کرتے ہیں، ان کا معاوضہ یا ان کی تنخواہ زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ پھر چوتھی مدات فرمائی کہ جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، مراد یہ کہ زکوٰۃ سے ان کافروں کو بھی مال دیا جا سکتا ہے جو اسلام دشمنی میں پیش ہوں
اور یہ توقع ہو کہ اگر انہیں مال دیا جائے گا تو مال کی لالچ میں وہ اپنی حرکتیں چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے تالیف قلب میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، ایسے نو مسلم جو ابھی نئے نئے اسلامی معاشرے میں شامل ہوئے ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوئے ہوں، تو ان کی معاشی حالت تک سنبھلنے تک انہیں یہ مستقل وظیفہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا نمبر 5، گردنوں کو چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں، اس میں ایسے قیدی بھی آ سکتے ہیں جن کی سزا جو اپنی سزا بھگت چکے ہوں لیکن جرمانے ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید میں ہوں، تو ان کا جرمانہ ادا کر کے زکوٰۃ کی رقم سے ان کو قید سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے قرض داروں کی مدد کے لیے، کہ قرض داروں کی مدد کے لیے ان کے قرضے کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں سے مراد اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی علم کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اور ایسے مجاہدین کے لیے بھی جو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ اور پھر نمبر 8 پہ فرمایا کہ مسافروں کے لیے، یعنی مسافر اگر اپنے وطن میں امیر بھی ہو لیکن سفر کی حالت میں اگر اس کو مال کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کانوں کا کچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ پھر فرمایا ان کے لیے دردناک سزا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ پھر فرمایا منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھلنے سے وہ ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ منافق رسول اور آیات کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا کہہ دو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ ہے؟ پھر فرمایا اب عذر اور بہانے نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اور فرمایا کہ اگر ہم نے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھانا ہے اور خود بھی سیکھنا ہے، اور اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنے۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے منافقین اور مومن۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے پہلے حصے میں منافقین کی خصوصیات کو بیان کیا کہ منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ پھر مومنین کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور مومنین کا انجام اللہ نے بتایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں رکھیں گے جہاں نہریں بہتی ہوں گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی رحمتیں نازل کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ مومنین کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے منافقین کی سرگرمیاں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اہل ایمان کے لیے کفر کے کلمات کہتے ہیں اور پھر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ فرمایا کہ ان کا غصہ اس بات پر ہے
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، اور پھر فرمایا ان میں سے بعض نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، دولت مند ہوئے تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر فرمایا یہ اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر مذاق کرتے ہیں، باتیں اچھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کے مخفی راز اور پوشیدہ سرگرمیاں سب اللہ جانتا ہے۔ ان کی بدعہدی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعائے خیر کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہرگز نجات کا راستہ نہیں دکھاتا، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں دردناک سزا دے گا اور زمین میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی غنی کرنے والا ہے اور اللہ تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ دردناک سزا دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بخل سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا جائزہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جہاد میں شرکت سے معاف رکھا جائے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر وہ خوش ہیں، اور فرمایا کہ انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں نکلتے اور جان اور مال سے جہاد کرتے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی ہے، نہ نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے، اور فرمایا پس لازم ہے کہ وہ ہنسے بہت کم اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وہ فاسق ہیں۔ فرمایا ان کی مالداری اور کثرت اولاد سے دھوکہ نہ کھائیں، کاش انہیں شعور ہوتا کہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں اور آئندہ جہاد کے لیے انہیں کبھی ساتھ نہ رکھیں، آئندہ ان میں سے اگر کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی آپ نہ پڑھیں اور نہ ہی کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور دولت کے ذریعے اس دنیا میں سزا دینے کا اور کفر کی حالت میں موت دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے لیے جنت تیار ہے، ان جنتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے ذریعے سے منافقوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ منافق کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں، اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر سے ان علامات کو دور کرنا ہے، اور مومنین کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں، اپنا جائزہ لے کے مومنین کی علامات کو اپنے اندر اتارنا اور پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 10 کی آخری آیات ہیں اور موضوع ہے عذر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے عذر تراشنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بہانے کیے، عذر تراشے تاکہ انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت مل جائے، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹا عہد کیا، کفر کا طریقہ اختیار کیا اور یہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر فرمایا کہ حقیقی معذور تو وہ ہیں جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے لیے مال نہیں رکھتے، اور پھر فرمایا کہ ان پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، جنہوں نے درخواست کی لیکن سواریاں نہ پائیں تو اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہ رکھنے کا انہیں رنج تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہی منافقوں کے دلوں پر مہر لگانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا
کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے عذر اور بہانے نہیں تراشنے اور دعوت دین کے لیے سچی لگن اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 10۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے احکامات کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے۔